پہلے ٹی وی چالو, کبھی کبھی سلام دعا بھی نہیں کرتے, ایسے جا کر بیٹھ جاتے. یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. کیا ہوتا ہے, یہ ایک عادت سی بن جاتی ہے, اور پھر میچ ختم ہونے کے بعد گھر پہ رہنے کے بعد جو نیچے جائیں گے, دوستوں یاروں کے ساتھ نکڑ پہ کھڑے رہیں گے, جیسے 16-17 سال کے بچے کرتے, ویسے 38 سال کی عمر میں بھی عادت نہیں جاتی, بچپنا نہیں جاتا. تو وہاں جا کر پھر وہ تینڈولکر نے ایسا کھیلا اور اس کو ایسا کرنا تھا, اس کو ویسا کرنا تھا, تو جیت سکتے تھے, یہ ہو سکتا تھا. یعنی ایکسپرٹ کمنٹس میں اپنے پرابلمز کے بارے میں معلومات نہیں, دنیا کے پرابلمز کے بارے میں جو ہے ڈسکشن کرتے رہیں گے, اور پھر شام کو آگے تھکے مارے سو جاتے ہیں. میاں بیوی کے بیچ میں کمیونیکیشنز کم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے محبت تو رہتی ہے, محبت تو اللہ نے ڈالی ہے, لیکن تھوڑی تھوڑی دوریاں آنا شروع ہو جاتا ہے, تھوڑی تھوڑی دوریاں آنا شروع ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی یہ دوریاں آگے چل کر بہت جھگڑے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے, بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے. ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے, شکایت کرتے, کبھی کبھی شوہر بھی شکایت کرتے کہ گھر میں جب دیکھو تب بزی رہتی ہے. کمیونیکیشن ہوتے رہنا چاہیے. تو کمیونیکیشن یعنی گفتگو آپس میں, اور اچھے انداز میں, اچھے انداز میں. ایسا نہیں کہ جا کر دادا گیری ہی کرنا کو کمیونیکیشن کہتے ہیں, جاؤ چائے لے کر آؤ, اور وہ بھی کہ جی تم آتے ہو آفس سے کبھی بھاجی بھی لے کر آیا کرو, ایسے ہی آ جاتے ہو, وہ فلانا بھائی دیکھو. تو ایک دوسرے سے کام نکال سکتے ہیں اچھے انداز میں بات کر کے, اچھی گفتگو کر کے. ایسے نہیں کہ ہر بات بندوق کی طرح جو ہے آپ بات کریں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھے انداز میں بات کر سکتے. قرآن کے اندر بڑی اچھی آیت اللہ نے اس معاملے میں پیش کی ہے. سورہ اسراء سورت نمبر 17 آیت نمبر 53. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن. میرے بندوں سے کہو, یعنی بندیاں بھی آ گئی, میرے بندوں سے کہو کہ جب بھی کوئی بات کرے ہی احسن, اٹ شوڈ بی ایکسیلنٹ. حسن گڈ, احسن ایکسٹریملی گڈ, فینٹاسٹک. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات کرو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے انداز میں, ایک دم اچھی طرح سے بات کرو. یعنی یہ عام حکم ہے, عام. تو اس بات کو آپ اپنی شادی شدہ زندگی کے اندر بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہو, خاص طور پہ اس لیے کہ بیوی کا حق زیادہ ہے ہمارے حسن و سلوک کا. جیسے کہ ماں کا بھی حق ہوتا ہے, ویسے بچوں کا بھی حق ہوتا ہے, بیوی کا بھی ہوتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم سے لوگ عزت سے پیش آئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عادت پسند نہیں ہوتی تو برداشت کرنا چاہیے. لوگ تھوکنا شروع کرتے, یعنی الفاظ کے بارے میں تھوکتے. جیسے کہ ایک شخص کسی کے گھر پہ جلی ہوئی کھچڑی لے کر چلے گئے, کہتے دیکھیے ہماری بہو یعنی آپ کی بیٹی نے کھچڑی کیسے بنائی, آپ نے کھچڑی پکانا نہیں سیکھا آپ کی بیٹی کو. تو لوگ اس طرح کی شکایتیں کرتے, جس کی وجہ سے, اس کڑوے پن کی وجہ سے جو زخم لگتے ہیں دلوں پر, ذہنوں پر, وہ بہت سال لگ جاتے ہیں نکلنے میں. یعنی الفاظ کے جو کڑواپن ہوتے ہیں, الفاظ کے جو کڑواپن ہے, الفاظ کا کڑواپن, یہ ذہنی طور پہ بہت نقصان کرتا ہے. یعنی پھر ساتھ میں رہتے ہیں لیکن محبت ختم ہو جاتی ہے, دھیرے دھیرے جھگڑے بڑھتے جاتے, ایگو پرابلم آ جاتی ہے, جس کو اردو میں انا کہتے ہیں. تو بات کریں اچھے انداز میں, محبت سے, شفقت سے. آدمی غصہ بھی ہو تو سٹائل سے ہو, ضروری نہیں کہ ہر غصہ جو ہے آستین چڑھ کر ہی ہو. مسکرا کر بھی آدمی ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے, مسکرا کر بھی کر سکتا ہے. یا قرآن کی کوئی آیت بتا دے یا حدیث بتا دے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کی غیبت مت کرو. اس طرح سے آپ اچھے انداز میں ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے. جیسے کہ قرآن نے کہا بعضهم اولیاء بعض, ایک دوسرے کو اولیاء ہیں, فرینڈ. آپ دوست کو تھوڑی ایسا ڈانٹتے رہیں گے, نہیں ڈانٹتے, لوگ پیار سے محبت سے بات کرتے. اس کے بعد صاف صفائی. سورہ بقرہ کی آیت ہے, سورت نمبر 2 آیت نمبر 222, واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والے کو اور صاف صفائی کرنے والے کو. یعنی کوئی شخص اگر صاف صفائی کرتا ہے یا اس کا اہتمام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے اس شخص کے جیسے جو توبہ کرتا ہے. دیکھیے یہی جو آیت ہے یہ دعا کی شکل میں ہم وضو کے بعد پڑھتے ہیں, اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اللہ مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور صاف صفائی رکھنے والوں میں سے بنا. اور دیکھیے یہ آیت اور یہ دعائیں, یہ اس وقت, اس زمانے میں جب عرب کی زمین ریت تھی, پانی کہیں کہیں ملتا تھا, وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صفائی کا حکم دیا. لیکن یہاں پر آج بمبئی جیسے شہروں میں, بنگلور, کیلکٹا جیسے بڑے بڑے شہروں میں پانی تو بہتا ہے, پانی ویسٹ ہوتا ہے. لوگ 2-2 گھنٹے باتھ روم میں رہتے ہیں, 5-7 بار ہو کے تو باہر نکلتے ہیں. پھر بھی انفرادی زندگی میں صاف صفائی کا اہتمام بہت کم ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک عادت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آتے, یہ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الطہارہ حدیث نمبر 448, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی. دیکھیے ایک بیوی اپنے شوہر کی صاف صفائی کی تعریف کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر آتے تو سب سے پہلے, یعنی دعا سلام کے بعد سب سے پہلے مسواک کرتے.
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہمارے لیے ایک مثال، جیسے کہ سورہ احزاب میں سورت نمبر 33 آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول کے اندر تمہارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ ہماری بمبئی کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے ہم ٹرینوں میں دھکے کھاتے ہیں، بسوں میں کھڑے رہتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، پسینہ نکلتا ہے، اور اگر کوئی ٹرین کے دھکے کھانے کا عادی ہے تو اس کے کپڑے پہ اپنے پسینے کے ساتھ دوسروں کے بھی پسینے لگ جاتے ہیں، اور اس حال میں گھر پہ چلے جاتے اپنی بیویوں کے پاس۔ جب وہی شخص سویرے جب آفس میں گیا تو بن ٹھن کے پرفیوم لگایا، عطر لگایا، اور 5-10 منٹ تک شیشے کے سامنے کھڑا رہا، اور آفس میں اس طرح سے ہم لوگ جاتے ہیں۔ لیکن جب لوٹتے ہیں بیوی کا حق زیادہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ صاف صفائی کے انداز میں پیش آوے، اسے ملے، اس سے باتیں کریں، تو وہاں پہ صاف صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، اس میں تھوڑی سی لاپرواہی آ جاتی ہے، اس لیے کہ وقت جیسے جیسے گزرتے جاتا ہے، جیسا وقت گزرتے جاتا ہے، لوگ اپنے اسپاؤسز کو، میاں اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ، جی ابھی تو ہے ہماری ہے، کہاں جائیں گے، دونوں یہی سوچتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، صاف صفائی کا اہتمام کرنا یہ جو ہے ایک دوسرے کی عزت کرنے کے برابر ہے کہ بائی ریسپیکٹ یو، میرے دل میں الحمدللہ عزت ہے، جیسے کہ شادی کی ابتدا میں لوگ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، فون کرتے ہیں 4 بجے کہ ڈارلنگ آج میں 6 بجے آ جاؤں گا گھر پہ، اور آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن پھر 2-4 بچے ہو جاتے ہیں، اور جب ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے تو وہ ہیروئن ایک کے بعد ایک ماڈلز آتی ہے، ایک کے بعد ایک ہیروئن آتی ہے، دبلی پتلی گوری، تو اب اپنی بیوی کو دیکھتا ہے یہ تو موٹی ہو گئی۔ یہ ہیومن سائیکولوجی ہے، یہ ٹی وی کے نقصانوں میں سے ایک نقصان ہے۔ مغربی تہذیب کے اندر اس کے اثرات اب آنے لگے ہیں، مغربی تہذیب میں اس کی اثرات اب آنے لگے، اس لیے وہاں ڈیورسز بڑھتے گئے۔ لیکن ہمارے وہاں بھی آج کل مسلم معاشرے میں بھی اس کے اثرات اب پائے جاتے ہیں۔ تو صاف صفائی کا اہتمام کرے اور ایک دوسرے کا خیال رکھے، اس کے بعد فضول خرچی مت کرے۔ آپ سوچیں کہ بھئی فضول خرچی کیوں، آپ نے اسے فضول خرچی کیوں کہا؟ یہ ہمارے شوہر کے پیسے ہیں، ہم خرچ کریں۔ دیکھیے قرآن کی جو آیت ہے سورہ اسراء سورت نمبر 17 آیت نمبر 26 اور 27، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور فضول خرچی مت کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص فضول خرچی کرتا ہے، پیسے کا، وقت کا، پانی کا، کھانے کا، تو وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ اخبار پڑھیں گے باریکی سے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان کے لوگوں نے ہمارے اس ملک کے اندر قرضہ لیا ہے، ہاؤسنگ لونز پہ انہوں نے قرضہ لیا ہے۔ سوچتے ہیں کہ کل کما کے دینا ہے، 200 مہینوں میں دینا ہے، تو یہاں پہ طاقت سے زیادہ خرچ کیا، اللہ نے نہیں دیا تھا پیسہ پھر بھی خرچ کیا۔ اس کے بعد کریڈٹ کارڈز لوگوں نے 8,000 کروڑ روپیہ قرضے پہ لیا، یعنی لوگوں نے شاپنگ کر ڈالی، جیب میں لے کر جاتے ہیں کریڈٹ کارڈ، بیوی کو بولتے یہ لے لے وہ لے لے، کارڈ سوائپ کر کے اب دیکھیں گے اگلے مہینہ پیسہ دینا تو دیں گے۔ تو اس طرح سے فضول خرچی میں لوگ مبتلا ہو گئے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اگر ذہنی پکڑ، کبھی نوکری چلی گئی، کبھی کاروبار میں نقصان ہوا، لیکن بیوی کو بچوں کو جو عادت لگا دی پیسہ خرچے کرنے کی، فضول خرچی کرنے کی، وہ عادت اب جاتی نہیں۔ خود تو بیچارہ بس میں بھی چلا جائے گا کہ اب میرے پاس پیسے نہیں ہے، لیکن ان کو تو ہوائی جہاز میں اڑنے کے شوق دلا دیے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے لے کر گیا۔ اب یہ جو خرچے جو عادت پڑ گئی ہے، جس کو انگریزی میں آبسیشن کہتے ہیں، تو یہ جو آبسیس ہو گئے لوگ فضول خرچی کے، وہ عادتیں پہ کنٹرول کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں اس بنیاد پر لوگوں کی طلاقیں ہوئی ہے، اور بنگلور میں اسی بات کو لے کر ہر سال تقریباً 2,000 لوگ سوسائڈ کرتے ہیں۔ بنگلور میں 2,000 لوگ سوسائڈ کرتے ہیں ہر سال۔ اس میں اکثریت لوگ ایسے ہیں جو فضول خرچی میں مبتلا تھے، قرضہ لیا، اب اتارنے کی طاقت نہیں۔ تو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر سورت نمبر 65 آیت نمبر 7 اس میں فرما دیا صاف کہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرو، جس کو میں نے روزی میں تنگی دی ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کو میں نے زیادہ دیا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھو ہمارے بہنوں ہی تو جب بھی آتے ملک سے تو سونا اور نیکلیس اور چوڑیاں لے کر آتے ہماری بہن کے لیے، ہمارے جیجا جی سب یہ لے کر آتے، اور تم تو جی کوئی کام کی نہیں، تم ابھی تنخواہ تمہاری 10,000 12,000 کی ہے، جی تم تو کوئی کام کی نہیں ہو۔ تو ناشکری آتی جاتی کہ جو اللہ نے دیا اس کی ناشکری کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے سے چھوٹے کو دیکھو،
آپ سے نیچے جو ہے ان کو دیکھو. لیکن ہماری ایک عادت بن گئی ہے قرآن کی اس آیت کے خلاف. سورہ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسروں کی چمک دمک دیکھ کر اپنی آنکھوں کو اندھی مت کرو. یہ چیزیں ہم نے ان کو مختصر وقت کے لیے آزمانے کے لیے دیا ہے. ان کے شوق, ان کے خرچے, ان کے 3 بیڈروم ہال کچن, ان کی مرسیڈیز, ان کے بڑے بڑے فرنیچر اور ان کا ہوائی جہازوں میں اڑنا, یہ دیکھ کر تم ناشکری مت کرو کہ اللہ نے مجھ کو کچھ نہیں دیا. لوگ سمجھتے, لوگ غریبی کو اس طرح سے بھاپتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں. ہم غریب ہے, حالانکہ اللہ نے اگر جتنا پیسہ دیا ہے, آدمی اگر سکون سے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے, حلال کی روزی کھاتا ہے, دونوں میاں بیوی مل کر, اور سکون ہے, نماز ہے, روزہ دار ہے, تہجد گزار ہے, اسلام اگر فالو کرتے ہیں, تو وہ اس پیسے والے شخص سے زیادہ سکون میں ہے جس کے پیسے کے بنا پر اس کے گھروں کے اندر خرافات آ جاتے ہیں. تو فضول خرچی کرنے سے شادی شدہ زندگی کے اندر سے خوشیاں چلی جا سکتی ہے. آدمی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے, پھر جھگڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بچے ہونا. بچے شادی شدہ زندگی کو کامیاب رکھنے کا ایک طریقہ ہے, ایک علامت ہے کہ بھئی آپ کے بچے ہیں, الحمدللہ آپ خوش ہیں. عام طور پہ اگر دیکھتے ہیں, ہم اخبار پڑھتے ہیں, ٹائمز آف انڈیا, مڈ ڈے وغیرہ, تو پتہ چلتا ہے کبھی نہ کبھی روزانہ ایک آدھ خبر تو ہوتی ہے, فلاں نے سینئر سٹیزن اکیلے تھے گھر پہ, میاں بیوی, کوئی نوکر تھا پرانا سر پہ مار کے بھاگ گیا پیسہ لے کر. سب کیوں؟ کہ بچے نہیں تھے. ایک بیٹا تھا, وہ بیٹا چلا گیا امریکہ, اب وہ دوسرے دن آ رہے ہیں اپنے باپ کی میت پہ. سینئر سٹیزنز, کیا ہو گیا؟ بچے نہیں تھے. کچھ لوگ ابورشن کراتے ہیں اپنے بچوں کا. اللہ تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ میں اس کی تنبیہ کی ہے, بہت ہی سخت الفاظ میں. اللہ نے اس کو بے وقوفی بھی کہا ہے اور کہا یہ جہالت ہے. جیسے کہ سورہ انعام کی آیت ہے, سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 141, قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم. خسارے میں ہے وہ لوگ, نقصان میں ہے لوگ, بربادی میں ہے وہ لوگ جو لوگ بے وقوفی کی وجہ سے, سفہم, بے وقوفی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں. آج کے زمانے میں دیکھو تو ابورشن کرتے ہیں بغیر علم کے. ان کو پتا کیا کہ یہ بچے آگے چل کر ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا. چین کے اندر 1979 میں چین میں یہ حادثہ ہو گیا کہ ان کی سرکار نے کہا کہ اب ہم دو ہمارا ایک. جو اینتھروپولوجسٹ ہوتے ہیں, جو لوگ انسانیت کے اوپر سٹڈیز کرتے ہیں, ہیومن کائنڈ کے اوپر, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی آبادی یا دنیا کا نظام چلتا رکھنے کے لیے کم سے کم ہر جوڑے کے 2 بچے ہونے چاہیے. میں اور میری بیوی کم سے کم 2 بچے, کم سے کم. ہم دونوں مر گئے تو 2 بچے ہماری جگہ پہ آ گئے. یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن چین کے اندر حکم کر دیا کہ ہم دو ہمارا ایک 1979 سے. اب ٹھیک ہے, خوشیاں منانے لگے, جی ہم نے پاپولیشن کنٹرول کر دیا, اب 50 سال کے بعد ہماری آبادی کم ہو جائے گی, یہ ہو جائے گی, وہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے بھائی. اب پرابلم وہاں آنا شروع ہوا, وہ یہ کہ وہاں ضعیف اور بوڑھوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے. 18% چینی 60 سال سے اوپر ہے, 18%. اور آج کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے. ان کا سہارا دینے والے چائنا کے اندر جو بچوں کی تعداد ہے وہ صرف 3% ہو گئی بس. اب کیا ہوگا؟ اب آگے چل کر ان کے وہاں بچے کم ہوں گے, بوڑھے اور ضعیف زیادہ ہوں گے 20-25 سال کے بعد. اور آج چین کے رپورٹس کے مطابق آپ جانتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ جو رہتے ہیں بوڑھے, ان کو جو الزائمر جیسی بیماریاں ہوتی ہے, پارکیسنز جیسی بیماریاں ہوتی ہے, لسیان ہوتا ہے یعنی بھول جاتا ہے آدمی بڑھاپے میں, ایسے ماں باپ کو گھر پہ رکھنا نہیں پسند کرتے. تو یہ لوگ جاتے ہیں ہائی وے پہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, کھیتوں میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, جاگرز پارک میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھنے والے بچے ایک ہی ہے. اب کتنوں کا خیال رکھے؟ مثال کے طور پر میں اور میری بیوی, ہم 2 ہے, ہمارا ایک. تو میرے اوپر صرف 3 آدمی کے کھانے کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ میرے ماں باپ اور اس کے ماں باپ ہو گئے ہم 7. اس لیے کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے اور میری بیوی بھی ایکلوتی ہے, ہم 2, ہمارا ایک, وہ بھی ایک ہے, میں بھی ایک ہوں. تو میں اپنے لیے بھی کماؤں گا, اپنے ماں باپ کے لیے کماؤں گا, میری بیوی کے لیے اور میرے ساس سسر کے لیے اور میرے بچوں کے لیے. 7 ہو گئے. اگر ہمارے دادا دادی زندہ ہے اور نانا نانی زندہ ہے اور اس کے دادا دادی اور نانا نانی زندہ ہے تو 15 سے 16 آدمی کے اخراجات ایک آدمی کما کر کیسے اتار سکتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بدزن ہو جاتے لوگ. اسی طرح سے پھر بوڑھوں کو چھوڑ کے آ جاتا ہے. کچھ لوگ مرسی کلنگ کی آواز لگانے لگے کہ اگر کسی ضعیف آدمی کو موت چاہیے تو اسے دے دینی چاہیے. نعوذ باللہ. اس لیے کہ وہ ضعیف جب جوان تھا, جب اللہ اسے بچے دیتا تھا تب اس نے ایبورشن کرایا.
اور لوگ اسی لیے ابارشن کراتے. چین میں ہر سال 1,30,00,000 بچوں کا ابارشن ہو جاتا ہے. 1,30,00,000 بچوں کا ابارشن ہر سال. اور یہ بھی بڑا عجیب ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بارے میں, سورہ فرقان کی آیت ہے, آیت نمبر 43 اور 44. اللہ فرماتا ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو اپنے خواہشوں کا غلام ہے, اس کی حالت جانور جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر. یعنی جو شخص اپنی خواہشوں کا غلام ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی حالت جانور جیسی ہے بلکہ اس سے بھی بدتر. جو لوگ ابارشن کراتے ہیں وہ خواہشوں کے لیے کراتے ہیں, خواہشوں کے لیے کہ جی ہم کیوں کتنوں کا پیٹ پالے, ہم کیوں کمائے, اتنوں بچوں کے لیے کیوں کماوے. تو یہ سوچ کر لوگ اپنی خواہشوں کے غلام ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ عام طور پہ چین جیسے ملک کے اندر جو ابارشنز ہوتے ہیں وہ میجورٹی ابارشن جو ہے کنواری عورتیں کرتی ہے, جو شادی کے باہر رشتے رکھتی ہے, وہ اپنے بچوں کا ابارشن کراتی ہے. امریکہ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے, یورپ میں ہوتا ہے, ہمارے ملک میں بھی ایسا ہونے لگا. تو اللہ نے فرمایا خواہشوں کے غلام ہو, جانور سے بھی بدتر. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی پیڑ پہ چڑھ جائے اور کوئی کوے کا یا چڑیا کا گھونسلہ ہو, اس نے ابھی انڈے دیے ہیں اور اس میں بچے دیے ہیں, آپ ذرا اس بچوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کیجئے. وہ کوا یا چڑیا اپنی چھوٹی چھوٹی چونچ سے اپنے بچوں کی حفاظت کرے گا, آپ کو چونچ مارے گا, لے میرے بچے کو ہاتھ لگاتا ہے, لے. اسے معلوم ہے کوئی تلوار ولوار ہے نہیں اس کے پاس, بندوق تو ہے نہیں, وہ ایسا اپنی چونچ سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. کوئی کتی اگر بچے جنتی ہے, آپ اس کے بچوں کو چھیڑ کے دیکھو, 14 انجیکشن لینے پڑیں گے, چھیڑ کے دیکھے آپ, لیکن نہیں کر سکتے. لیکن وہ ماں باپ جانور سے بھی بدتر, اس کتے سے بھی بدتر, اس چڑیا سے بھی بدتر, اس کوے سے بھی بدتر, کہ جو جاتے ہیں ہاسپٹل میں کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مار دو. یعنی ماں کا پیٹ اس کے بچے کے لیے کسائی کھانا ہو جاتا ہے. اگر یوٹیوب پہ آپ دیکھیں کس طرح بچوں کو مارا جاتا ہے, یعنی واقعی میں یہ قتل ہے. اللہ نے فرمایا کہ جانور سے بھی بدتر ہے, صحیح فرمایا اللہ نے کہ جانور سے بھی بدتر ہے. تو بچوں کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے. کچھ لوگ بیٹیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں, اور بس بیٹا ہے کہ بیٹی, پہلا سوال یعنی چہرے پہ سے رنگ اڑ جاتا. اللہ نے فرمایا اس کو جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ یہاں خوشخبری کہتا ہے, تو اس کا چہرہ پھکا ہو جاتا ہے. پھر اس کو خیال آتا ہے دہیج لانا پڑے گا اس کی شادی کا, پھر داماد کی دکان کا, داماد کو کاروبار پہ لگاؤ, دھندے پہ لگاؤ. تو یہ سب خیال بیچاروں کو آنے شروع ہو جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی مشہور حدیث ہے اور آپ لوگوں نے اسے بار بار سنی ہوگی, کہ جس کو 2 بیٹیوں سے آزمایا گیا, اگر اس کی اچھی پرورش کی تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا. اللہ کے رسول نے اس کو جنت کی بشارت دی. جس کی بیٹیاں زیادہ ہے, تو بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں, الحمدللہ یہ شادی شدہ زندگی کی کامیابی کی علامت ہے. اس لیے